13 رجب المرجب کو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت با سعادت ہے۔ تو آپ کی شان و عظمت کے حوالہ سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر چند معروضات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف کرتے ہیں۔ آپ کا نام علی ہے اور دوسرا نام آپ کا حیدر ہے۔ آپ کا لقب کرار ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حیدر کا جو معنی ہے وہ شیر ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام بھی جناب فاطمہ ہے۔ آپ کی والدہ اسد کی بیٹی تھی، آپ کی زوجہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو آپ کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، اسد بھی عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ تو مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، عربی میں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ گویا حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کا ہم معنی رکھا۔ اور کرار جو آپ کا لقب ہے، کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا۔ آپ دشمنوں پر حملے پر حملہ کرتے، بہت بڑے جرأت مند، بہت بہادر، نڈر اور بہت بڑے مجاہد تھے، اس لیے آپ کا لقب کرار پایا۔ اور آپ کو ابو تراب بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ ایک دن سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر سے غصے ہو کر سیدہ زہرا پاک کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لائے اور آ کر ایک جگہ پہ لیٹ گئے۔ فرش پہ لیٹے تھے، مٹی آپ کو کافی لگی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی ایسے ہی گھر سے غصے ہو کر آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آواز دی، یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اس دن سے آپ کا نام ابو تراب ہو گیا۔ اور آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اسد اللہ کہتے، اللہ کا شیر کہتے۔ اور آپ جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے جناب مولا علی ہیں، تو چچا زاد بھائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کا نکاح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے اور اصل ہے وہ بھی مولا علی سے چلی ہے۔ یہ کائنات میں واحد نسب ہے جو بیٹی سے چلا ہے۔ سب کے نسب جو ہوتے ہیں، نسل جو ہوتی ہے وہ اباپ سے چلتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی جو نسل ہے وہ سیدہ زہرا پاک سے چلی۔ چونکہ سیدہ زہرا پاک مولا علی کے نکاح میں تھی، تو گویا نسل مصطفیٰ جناب علی سے چلی، یہ ان کو شرف حاصل ہے۔ اور آپ ولایت کا مرکز بھی ہیں، شریعت کے دریائے ناپیدا بھی ہیں، اور آپ 5 تن میں بھی داخل ہیں، 4 یاروں میں بھی داخل ہیں۔
ایک ہاتھ ان کا پنجتن میں ہے، ایک ہاتھ ان کا 4 یاروں میں ہے۔ 4 یار جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ 4 یاروں کو دیکھیں، 4 خلیفوں کو دیکھیں تو مولا علی ان میں بھی شامل ہیں۔ پنجتن پاک کو دیکھیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، جناب فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین 5 تن میں بھی شامل ہیں اور 4 یاروں میں بھی شامل ہیں۔ یہ بھی آپ کی عجیب ایک عزت ہے اور مقام ہے، یہ شرف اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور پرورش ہے وہ حضرت علی کے گھر میں، حضرت ابو طالب کرتے رہے، آپ کو پالتے رہے، چونکہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب فوت ہو گئے، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی دیکھ بھال کی، تو گویا مصطفیٰ علی کے گھر پلتے رہے۔ پھر جب حضرت علی پیدا ہوئے تو اس کو خود مصطفیٰ نے پالا، وہ سرکار کے گھر میں پلتے رہے۔ یہ اتنا قرب کا ان کا تعلق اور ان کا رشتہ تھا جو ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو غسل ولادت بھی دیا۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو پہلا غسل جو ہے خود مصطفیٰ نے حضرت علی کو دیا، اور خدا کا کرنا ایسا، آخری غسل جو مصطفیٰ کا ہے وہ مولا علی نے دیا۔ حضرت علی کو پہلا غسل کملی والے نے دیا، کملی والے کو آخری غسل وہ مولا علی نے دیا۔ اور آپ آل عباس سے بھی ہیں، حضور کی امت میں آپ قاسم ولایت ہیں، ولایت کا جتنا فیضان ہے یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بٹتا ہے۔ آپ ہی ہر ولی کو آپ ہی فیض عطا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ مولا علی کے فضائل و احکام، یہ آپ کو عزت حاصل ہے۔ یہ تو آپ کا ابتدائی تعارف تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑا۔ جو نماز کا امام تھا وہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، ان کی ڈیوٹی تھی آپ نے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھانی ہیں، اور حضرت علی کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے میری نیابت سنبھالنی ہے، دیکھ بھال ریاست مدینہ کی آپ نے کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پر، تو پیچھے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب جناب حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، علی تیری مثال اور میری مثال حضرت موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، سوا ایک فرق کے۔ وہ فرق کیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ الا انہ لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ دونوں پیغمبر تھے، لیکن اب تیری اور میری جو مثال ہے وہ یہ ہے، میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا، نہ میرے زمانے میں کوئی آ سکتا ہے، نہ میرے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ آپ میرے نائب تو ہو
پر نبی نہیں۔ تو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر مدینے چھوڑ دیا۔ اسی حدیث کو لے کر متفق علیہ حدیث ہے، روافض نے، اہل تشیع نے، انہوں نے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا سرکار نے خلیفہ بنا دیا تھا، نائب تو مقرر کر دیا تھا، لہذا آپ خلیفہ بلا فصل ہو گئے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ کے لیے خلیفہ بلا فصل تو نہیں بنایا تھا۔ وہ تو صرف غزوے پہ جانا تھا کہ ریاست مدینہ کو کوئی تو چلانے والا ہو، تو سرکار نے ان کو وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے وہاں نائب رکھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ میرے وفات کے بعد بھی آپ نہیں خلیفہ ہو جانا۔ وہ وقتی طور پہ خلیفہ بنایا گیا، جب سرکار واپس تشریف لائے تو ان کی نیابت ختم ہو گئی۔ اور اسی سے ایک صحابہ کرام پہ بہت بڑا الزام اہل تشیع اور روافض یہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو سرکار نے تو خلیفہ بنا دیا، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو صحابہ نے مل کے اتفاق کر لیا، حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا سرکار کے فیصلے کے خلاف کیا تو سارے صحابہ کافر ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا بڑا الزام صحابہ کو کافر کہہ دیا۔ حتیٰ کہ بعض اہل تشیع میں ایسے طبقات بھی موجود ہیں جس کو مفتی احمد یارخانی میں رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت علی نے بھی تقیہ کیا تھا۔ تقیہ یہ کہتے ہیں جھوٹ کو، ڈر کے چپ کر جانا۔ وہ کہتے ہیں جب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا تو حضرت علی کا حق بنتا تھا اپنے حق کے لیے جنگ کرتے، آپ نے بھی جنگ نہیں کی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کی، فاروق اعظم کی بیعت بھی کی، عثمان غنی کی بھی بیعت کی، یہ اتنا عرصہ تک بیعت کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے تقیہ کیا۔ بعض اہل تشیع اس حد تک بڑھ گئے، انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ تقسیم یہ جو نیابت تھی، سرکار نے وقتی طور پہ آپ کو نائب بنایا، غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو یہ نیابت ختم ہو گئی، یہ اس کی تو اینڈ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو آج میں نے خلیفہ بنایا ہے، میری وفات کے بعد بھی نہیں خلیفہ بنانا، یہ تو ہے نہیں، بلکہ سرکار نے نہ کسی کو وصیت لکھی ہے، نہ کسی کا نام لیا ہے، نہ کسی کو بعد میں خلیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کا پتہ تھا، بنا دیتے۔ سرکار نے نہیں فرمایا، امت کے جمہور پر مسئلہ چھوڑ دیا تاکہ میری امت میں جمہور رہے، لوگوں کی رائے باقی رہے، لوگ اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ چن لیں۔ تو جلیل القدر صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خیال یہ موجود رہا ہے، آپ نے کہا میں رسول اللہ کی آل سے بھی ہوں، آپ کا داماد بھی ہوں، چچا زاد بھائی بھی ہوں، اور میرے قریب تعلقات ہیں، لہذا میں قریبی رشتہ دار ہوں تو میرا حق بنتا ہے مجھے خلافت دی جاتی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے یہی شکوہ کیا تھا، فرمایا آپ نے خلافت تو لی ہے، کم از کم ہم سے آپ مشورہ کر لیتے، آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، میں آپ سے اس لیے ناراض رہا ہوں۔ چونکہ 5 سے 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ جو 4-5 مہینے نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ صرف اتنی تھی، آپ ناراض تھے کہ کم از کم ہم سے بھی پوچھ لیتے، چونکہ اس وقت پوچھنے کا اتنا ٹائم نہیں تھا۔ اس وقت صورت حال یہ تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر رکھا تھا، قافلے ادھر چلے گئے تھے جنگ کے لیے، اس کے ساتھ ختم نبوت پہ پہرا لگانا تھا، اتنا ٹائم نہیں تھا، اور 1-2 قبیلے جو تھے وہ اپنی سٹیٹ میں سٹیٹ اپنی قائم کرنا چاہتے تھے، ان قبیلے کے ساتھ یہ چند صحابہ کرام ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور دیگر گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کی بات جب طے ہو گئی تو جو 6 صحابہ جلیل القدر تھے جو وہاں کمیٹی بنی ہوئی تھی، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کو چن لیتے ہیں، اتفاق ہو گیا۔
تو یہ ایسا ہوا کہ آل رسول سے، مولا علی سے، آپ کے گھر والوں سے مشورہ نہیں سی ہو سکا۔ بعد میں حضرت علی نے یہ جناب ابو بکر صدیق کے سامنے یہ اپنا اعتراض رکھا۔ انہوں نے ان کا اعتراض قبول کیا کہ تمہارا حق بنتا تھا، تم سے پوچھا جاتا، اگر نہیں پوچھا جاتا تو حضرت خاموش ہو گئے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو بکر صدیق کو خود گھر بلایا تھا۔ صحابہ نے روکا تھا ابو بکر صدیق کو کہ آپ لوگ کے گھر نہ جانا، وہ آپ سے ناراض ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو، اگر جانا ہے تو ساتھ کسی کو لے جانا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مجھے اس گھر سے، اس گھرانے سے مجھے برائی کی امید نہیں، یہ برا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی کو لے کر ان کے گھر بھی چلے گئے۔ سیدنا مولا علی سے مذاکرات ہوئے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر ظہر کی نماز آ کے مسجد نبوی میں پڑھی۔ صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ حضرت علی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بیعت کرنی ہے اور انہوں نے ہماری جو خلافت اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے علل اعلان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی بیعت لی، معاملہ طے ہو گئے۔ آج اہل تشیع اس کو ابھار رہے ہیں اور اچھال رہے ہیں اور کیا سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں، کبھی کسی کو کافر کہتے ہیں۔ مولا علی جیسا بندہ تقیہ کر سکتا تھا، تقیہ بمانے دب کے ان کی بات مان لینا۔ مولا علی اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے، حیدر کرار ہے، بہت بڑا جرأت مند انسان۔ وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کسی کے سامنے دبنے والے نہیں تھے۔ کیا خیال ہے، وہ اتنے عرصہ تک ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی دبے رہے، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی دبے رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی دبے رہے، کوئی بات ہی نہیں کی، انہیں پھر اپنا حق ہی نہیں مانا۔ ایسا نہیں ہے، وہ دبنے والے تھے ہی نہیں، اور ان کی طرف تقیہ کر لینا، وہ جو دب گئے، انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ پہ گزارا کیا، یہ سب کچھ فراڈ ہے۔ کیا خیال ہے، اس کو مولا علی کی شان کہتے ہیں، اس کو عظمت کہتے ہیں؟ یہ عظمت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم لوگ عظمت نہیں بیان کرتے، تم توہین کرتے۔ عظمت یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے شیر تھے، حق گو تھے، حق کے ساتھ ڈٹ جانے والے تھے اور حق کا فیصلہ کرنے والے تھے، کسی کے سامنے میں دبنے والے نہ تھے۔ اللہ نے ان کو جو عزت دی تھی اس کو برقرار رکھنے والے۔ اب ان کی جرأت کا وہ واقعہ مشہور ہے، خیبر والا واقعہ۔ خیبر کی جب جنگ لگی تو کافی دیر تک یہ جنگ چلتی رہی، حالانکہ اس جنگ کے کمانڈر سیدنا صدیق اکبر کو بھی بنایا گیا اور ایک دن حضرت فاروق اعظم کو بھی کمانڈر بنایا گیا، پھر بھی خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر سرکار دو علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس جوان سے پیار کرتا ہے، نام نہیں لیا۔ اب ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے، امید میں رہے کہ صبح ہم جائیں گے، اللہ جانے ہر صحابی کہتا میرا نام آ جائے گا، دوسرا کہتا میرا نام آ جائے گا۔ سرکار نے کسی کا نام نہیں لیا۔ شارحین نے لکھا ہے اس لیے سرکار کو پتا تھا میں اعلان کر دیتا ہوں، نام کسی کا نہیں لیتا، ساری رات میرے صحابہ اس امید میں رہیں گے، ساری رات ان کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اب سارے انتظار میں تھے۔ اب صبح کی نماز پڑھنے جب مسجد نبوی شریف میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے جب نگاہ فرمائی تو حضرت علی نظر نہ آئے، سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں درد ہے، ان کو آنکھ کا عارضہ ہو گیا ہے، لہذا وہ اس لیے حاضر نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ حضرت علی کو بلا کے۔ صحابہ کرام گئے، آپ کو اتنی شدید درد تھا، اتنی تکلیف تھی آنکھ میں، آپ کو دو آدمی پکڑ کے لے آئے۔ جب مسجد نبوی شریف میں لے کر آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی کا علاج فرمایا۔ آپ نے لعاب دہن، آپ نے تھوک مبارک مولا علی کی آنکھ پہ لگائی، آنکھ کا درد سے صحیح ہو گیا۔ جب درد ٹھیک ہو گیا، تکلیف صحیح ہو گئی تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا خیبر کی فتح کا حضرت علی کے ہاتھ میں دینا، حالانکہ موجود نہ تھے، گھر سے بلایا۔
ابو بکر صدیق جیسا جوان بیٹھا تھا، فاروق اعظم جیسا جوان بیٹھا تھا، عثمان غنی جیسا جوان بیٹھا تھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، بڑے جرت مند بہادر صحابہ بیٹھے تھے۔ اب پھر مزے کی بات یہ ہے، جس کے لیے سرکار خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا رب اس کو فتح دے گا، وہ تو سرکار جس کو بھی پکڑا دیتے اسی کو فتح ہو جاتی۔ اگر سرکار نے جس کا چناؤ کیا ہے اس جوان کا نام حضرت علی، آپ نے مجھے ہاتھ میں جھنڈا دے دی۔ اب جنگ شروع ہو گئی، آپ چلے، جنگ کرتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ یہاں پہ ایک بات میں روک کے کہنا چاہتا ہوں، اہل تشیع جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا، ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہوا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی، سرکار نے دیکھا تو سرکار نے پھر حضرت علی کو آواز لگائی، یا علی مدد، اے علی میری مدد کو آئے، میری مدد کے لیے صحابہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ میں صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے میرے، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے سرکار نے فرمایا ہو علی آ جائیں میری مدد کریں یہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہتان ہے روافض کا جو صحابہ پہ لگایا گیا، کوئی ایسا جملہ، ایک جملہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے دیکھا تو پوچھا، فرمایا علی کہاں ہے؟ بتایا کہ علی بیمار ہے، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ لہذا یہ صحابہ پہ بہتان ہے اور الزام ہے کہ جو ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے مدد نہ کی، خیبر کی جنگ لگی ہوئی تھی، صحابہ نے سرکار کا ساتھ نہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر سرکار نے حضرت علی کو بلایا۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، صحابہ پہ الزام ہے، ان کی توہین کرتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اہل سنت کسی کی توہین کے قائل نہیں ہے، ہم ہر عزت والے کی عزت کرنے والے، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، جتنا جس کا درجہ ہے، جتنی عزت ہے، ہم اسی ترتیب سے سب کو۔ تو آخر سرکار نے جھنڈا ان کو دے دیا اور آپ خیبر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جب خیبر میں پہنچے تو جانے لگے تو سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی حملہ کر دوں، جاتے ہی فیصلہ دو ٹوک کر دوں، جو کلمہ پڑھے تو ٹھیک ہے ورنہ سر اڑا دوں؟ سرکار نے فرمایا ایسے نہیں ہے، ہمارے دین میں جبر تو ہے نہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ نرمی سے انٹری کریں، خیبر میں پہنچے، جب پہنچ جائیں تو ان سب کو دعوت اسلام دیں، ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت، چونکہ یہ خیبر کا جو علاقہ تھا یہ سارے کثرت کے ساتھ یہودی تھے۔ سرکار نے فرمایا ان کو دعوت اسلام دیں، یہ اسلام قبول کرے گا۔ دیکھو نا، ایک کافر کو قتل کرنا یہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا تربیت سے، تعلیم سے، پیار سے، نرمی سے، اخلاق سے کسی کو سمجھا کے اسلام میں داخل کرنا۔ اسلام میں داخل کرنا، کسی کو مسلمان کرنا، کسی کو کلمہ پڑھانا، رسول اللہ کے دین کا غلام بنانا، یہ افضل ہے کسی کافر کو قتل کر دینے سے۔ سرکار نے فرمایا قتل کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، ان کو تو داخل اسلام کرنا مقصود ہے، لہذا آپ نرمی سے جانا، پیار سے جانا اور اپنی انٹری خیبر میں کریں اور ان لوگوں کو جا کے دعوت عام دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھائیں۔ جتنے بھی مسلمان ہو سکے پہلے تو مسلمان کریں نا، بعد میں اگلا مسئلہ۔ یہ سلسلہ ہو گیا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے جو نہ پڑھ سکے وہ دوسرے پہ رہے۔ تو پھر جنگ شروع ہو گئی، جنگ تو پہلے لگی ہوئی تھی آلریڈی۔ پھر جب کمان سنبھالی گئی اور یہ حملہ کیا گیا، ایک یہودی نے کوئی چیز جناب علی کے ہاتھ میں ماری، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ گر گئی۔ جب ڈھال گری، اب دشمن کے سامنے جھکنا تو ہے نہیں، اگر جھکے تو اس نے سر قلم کر دینا ہے، وار کر دینا ہے، یہ تو دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہونا ہے۔ اب دشمن سامنے ہے، وہ وار کر رہا ہے، مولا علی اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہے، ڈھال سے اس کا وار روک رہے ہیں، اس نے آپ کے بازو پہ کوئی چیز ماری تو ڈھال گر گئی۔ اب آپ جھکے نہیں ہیں، جیسے ڈھال گری فوراً خیبر کا قلعہ پکڑ کے آپ نے حاصل کر۔ یہ جو خیبر کا دروازہ تھا، جو اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں ہم 7 لوگ تھے، 7، ہم نے اس دروازے کو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، ہم سے ہلا تک نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 لوگ تھے، انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھا نہ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے 70 صحابہ گئے،
उस दरवाजे को उखेड़ने और उठाने की कोशिश की, उठा नहीं। 70 आदमी जिस दरवाजे को उठा ना सके, हिला ना सके। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इतनी जुर्रत वाला इंसान था, इतना बहादुर और ताकतवर इंसान था, एक हाथ से खैबर का दरवाजा पकड़ के उसको ढाल बना दिया। जिस तरह ढाल अपने सामने भेजते हैं, इसी तरह दरवाजा को फेर के अपनी ढाल बना के दुश्मन का मुकाबला करते हैं। जब तक जंग फतह नहीं हुई, मौला अली ने उस दरवाजे को नीचे रखा ही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो कहने का मतलब यह है, इतना जुर्रतमंद आदमी, क्या ख्याल है अबू बकर सिद्दीक के सामने सर झुका के बैठ गया होगा, फारूक आजम के सामने सर झुका के बैठ गया होगा। इतना बड़ा ताकतवर इंसान कभी तकिया करके झूठ के एतबार से बैठ नहीं सकता, बल्कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुकाबला करते। आपने मुकाबला नहीं किया तो इसका मतलब है उनकी ये राय थी कि सैयदना सिद्दीक अकबर का खलीफा होना बरहक है, फारूक आजम का खलीफा होना बरहक है, उस्मान गनी का खलीफा होना बरहक है। चौथे नंबर पे जब आपकी बारी आई तो आप खलीफा हो गए, ये भी बरहक है। ये मौला अली ने खुद तस्लीम। मौला अली की बहुत बड़ी शान है। आखिर में मैं एंड करता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाते मैं अपने घर में बैठी थी तो मैंने अपने बाबा जान जनाब अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया, अब्बा जान आपकी क्या अजीब कैफियत है, मैं कई बार देखती हूँ आप हज़रत अली के चेहरे पे टिकटिकी बांध के देखते ही रहते हैं, क्या राज है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटी बात असल में ये है, मैंने मुस्तफ़ा से सुन रखा है अन नज़र इला वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत। मैं इसलिए मैं देखता रहता हूँ, जितनी देर मैं अली का चेहरा देखता हूँ मैं रब की इबादत करता हूँ। सिर्फ कुरान पढ़ना इबादत नहीं है, काबे को देखना इबादत नहीं है, तवाफ करना इबादत नहीं है। खुदा के बंदो, रब के नेक बंदे ऐसे भी हैं जिनका चेहरा देखें तो इबादत। एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दूसरी रिवायत ये है, आप फरमाते मुमकिन है एक आदमी करीब ही नहीं है, हो सकता है मौला अली जा रहे हो, एक आदमी पीठ के पीछे बैठा, चेहरा तो नजर नहीं आया, इबादत तो कर ना सका। सरकार ने ये भी फरमाया अन नज़र इला अली इबादतुन, फरमाया अगर चेहरा ना देख सके अली का वजूद भी देख लो तो इबादत मुमकिन है। वो तो उन लोगों के लिए होगी फजीलत, हम 14वीं सदी में बैठे हैं, हमारे लिए क्या है, हम भी तो अली करते हैं। ताजदार कनाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़िक्रु अली इबादतुन, फरमाया ऐ 14वीं सदी वालों, अगर तुमने मेरे अली का चेहरा न देखा, पीठ न देखी, वजूद न देखा, अगर जिसने अली का नारा लगाया वो भी इबादत। मन कुन्तु मौला हो फ़अली मौला, जिसका अली मौला है मैं उसी का मौला, जिसका मैं मौला उसी का अली मौला। ज़िंदगी बाकी, गुफ्तगू बाकी, अल्लाह पाक।